جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. والسلام على من لا نبي بعد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق الذبح ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج ہم حدیث نمبر 346 سے پڑھیں گے. 346 سے انشاءاللہ پڑھیں گے. 346 حدیث ہم پچھلے ہفتے یہاں تک پڑھ چکے ہیں، لیکن 346 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ بات ذہن نشین ہوتے ہوئے آگے بڑھے. دیکھیں حدیث ہے وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فی شہر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج وقال انی خشیت ان یکتب علیکم الوتر. رواہ ابن حبان. ابن حبان نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں قیام فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں قیام فرمایا. ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج. اللہ کے نبی ایک دن، 2 دن، 3 دن تک قیام کرتے رہے، یعنی صحابہ کو تراویح پڑھاتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل تراویح پڑھائی 3 دن تک جماعت کے ساتھ. کہتے ہیں اسی قیام کے سلسلے میں بیان کر رہے کہ اللہ کے نبی نے قیام فرمایا، پھر اگلے دن کے لیے صحابہ آپ کا انتظار کرتے رہے. ثم انتظروه، انتظار کرتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے اور اپنے حجرے سے باہر تشریف لا کر ہمیں اسی انداز سے قیام کرائیں گے جیسے پیچھے کے ایام میں ہمیں کرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا
کہ کہیں یہ وطر کی نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں باہر نہیں نکلا۔ یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت کو بیان کیا کہ وطر کی نماز تم پہ فرض نہ کر دی جائے، اس وجہ سے کیا ہوا، میں باہر نہیں نکلا۔ یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ وطر کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کے نبی نے اس کو حق بیان کیا ہے اور اس کے سلسلے میں تاکید ہمیں اور آپ کو فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود وطر کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف، صحابہ کا موقف ہمیں معلوم پڑ رہا ہے کہ وطر واجب اور فرض نمازوں میں سے نہیں ہے، بلکہ واجب اور فرض نماز اللہ نے جو ہم پہ واجب یا فرض نماز کی ہے وہ نماز پنج وقتہ نمازیں ہیں، پنج وقتہ نمازیں ہیں جن کو ہم فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے نام سے جانتے ہیں۔ وطر سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے، یعنی ایک ایسی نماز ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اور حضر ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی کی ہے، اور اس کی پابندی کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، تلقین کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں ابھارا ہے، اس کی رغبت دلائی ہے۔ چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ وطر کی نماز اپنی اہمیتوں کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار نہیں دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وطر کو جو واجب کہا جاتا ہے یا وطر کو جو فرض کہا جاتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے احادیث کی روشنی میں۔ تو وطر کے سلسلے میں صحیح موقف کیا ہے کہ وطر سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے، اس کا مقام فرض نمازوں کے بعد آتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ۔ دیکھیں اس حدیث میں، جزاک اللہ خیر، دیکھیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان کیا کہ انی خشیت ان یکتب علیکم الوطر، کہ مجھے خوف اس بات کا تھا کہ کہیں تم پہ وطر فرض نہ کر دی جائے، یعنی وطر کی نماز تم پہ فرض اور کمپلسری نہ کر دی جائے، اس وجہ سے کیا ہوا، میں نہیں نکلا۔ تو آپ دیکھیں یہ بات اور اس کے آگے والی حدیث دونوں ہی چیزیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ وطر کی نماز سنت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین سنت ہے، اس کو ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے، لیکن فرض اس کو نہ قرار دیا جائے، یہ موقف واضح یا مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز اس سے یہ بھی معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے رمضان میں قیام کیا، قیام رمضان کا ثبوت مل رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیثوں کو ملا لے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 دن تک مسلسل صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، یعنی عشاء کی نماز کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نمازیں پڑھنے کا، جو رات کے آخری حصے میں اللہ کے نبی پڑھتے، وہی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو ہم تراویح کے نام سے جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھائی اور 3 دن تک اللہ کے نبی نے جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ جماعت کا ثبوت بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود ہے، اور اسی جماعت کو ری شیڈیول کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں، اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں 3 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، اس کے بعد اس خوف سے نہیں پڑھایا کہ کئی یعنی یہ جو نماز ہے تراویح کی نماز ہم پہ کمپلسری نہ کر دی جائے، فرض نہ کر دی جائے اور لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگے اس کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھایا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی اپنی پڑھ لو۔ اب چونکہ اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اور کسی کے سلسلے میں یہ خوف اور خدشہ نہیں ہے کہ اس کو فرض کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا آرڈر دیا کہ اب پھر سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی۔ تو حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں ایجاد کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن تک جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی تھی، اسی کی بنیاد پہ جماعت کے ساتھ لوگوں کو نماز پڑھنے کا آرڈر دیا، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیں اس کے آگے والی حدیث انشاءاللہ 2 حدیثیں اور پڑھے تو انشاءاللہ مکمل طریقے سے بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ دوسری حدیث ہے حضرت خارجہ بن خزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ امدکم بالصلاۃ ہی خیر لکم من خمر النعم قلنا وما هي یا رسول اللہ قال الوتر ما بین صلاۃ العشاء الى طلوع الفجر رواہ الخمسہ الا النسائی وصححہ الحاکم۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور حدیث کی 5 بڑی کتابوں کے اندر
حدیث موجود ہے. پہلے حدیث کا خلاصہ دیکھ لے, یعنی ٹرانسلیشن دیکھ لے, اس کے بعد انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی. حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ امدکم بصلاۃ. اللہ کے نبی دیکھے کس انداز سے تاکید اور کس انداز سے رغبت دلا گئے. اللہ کے نبی کہہ گئے ان اللہ امدکم بصلاۃ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نماز کے ساتھ تمہاری مدد فرمائی, ایک ایسی نماز کے ساتھ تمہاری امداد کی ہے, مدد کی ہے. امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, من حمر النعم, سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے, سرخ اونٹ سے بھی زیادہ کیا ہے, بہتر ہے. چنانچہ معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی رغبت دلا گئے ہیں کہ جو نماز کا تذکرہ میں آگے کرنے والا ہوں, یہ نماز سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرخ اونٹ کی اہمیت اس انداز سے ہوتی تھی جیسے آج کے زمانے میں لوگوں کے درمیان مرسڈیز گاڑی ہو یا اس قسم کی دوسری بڑی بڑی جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کی لوگوں کے درمیان اہمیت ہے, یا لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہیں, اپنے ایمبیشن میں یا اپنی خواہشات میں اس کو داخل کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے کبھی توفیق دی تو ہم یہ چیز اپنے لیے خریدیں گے. تو ایسی چیزیں جو لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اندر لوگوں میں اونٹ موجود تھے, اونٹ اور گھوڑے کا چلن تھا, اور اونٹوں میں جو لال اونٹ ہوتے تھے, سرخ اونٹ ہوتے تھے, ان کی اپنی ایک اہمیت تھی, ان کا اپنا یعنی ایک ہائی کوالٹی کے جو اونٹ کہلاتے تھے. تو اس کی مثال اللہ کے نبی نے دی کہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے جو اللہ نے تمہاری مدد کی ہے ایک نماز کے ذریعے. اب دیکھیں صحابہ نے کیا کہا, قلنا وما ہی یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ کون سی نماز ہے, وہ کون سی نماز ہے, اللہ کے نبی وما ہی یا رسول اللہ, وہ کون سی نماز ہے, قال الوتر, اللہ کے نبی نے کہا یہ وطر کی نماز, الوتر یہ وطر کی نماز ہے. اب دیکھیں وطر کی نماز بھی بتا دی اللہ کے نبی نے اور اس کا ٹائم بھی بتا گئے, ما بین صلاۃ العشاء, ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر, صلاۃ عشاء سے طلوع فجر تک وطر کی نماز, یعنی فجر کے طلوع ہونے تک وطر کی نماز کیا ہے, پڑھی جا سکتی ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ یہ وطر کی نماز کوئی معمولی نماز نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے, اور اس کے سلسلے میں یہ بات اللہ کے نبی نے کہی کہ امداد کی جاتی ہے, اللہ کی جانب سے مدد کی گئی ہے تمہاری ایک نماز کے ذریعے. تو امداد کی جا گئی, اس کا مطلب ہے کہ نماز پہلے سے موجود ہے. امداد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے چیز تو موجود ہے, اسے تقویت دینے کے لیے مدد دی جا گئی ہے. اصل اور امدادی چیز کی شان یکساں تو نہ ہوگی, اور نماز کو سرخ اونٹوں سے تشبیہ بھی دی گئی ہے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اہمیت دی ہے. چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اس کو اہمیت دے, لیکن سنت موقعہ جانتے ہوئے اہمیت دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین سنت مانتے ہوئے اس کو اہمیت اور اہمیت کے ساتھ اہمیت دیتے ہوئے اس کی پابندی کرے, اس کو اپنی زندگی کا لاہے عمل بنائے. چنانچہ معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پابندی کرتے, اور وطر کی پابندی کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ایک اور حدیث دیکھیں, حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا, اخرجہ ابو داود بسند لین وصححہ الحاکم. امام حاکم نے اس کو نقل کیا ہے اور امام ابو داود نے بھی اس حدیث کو نکالا ہے. پہلے حدیث سنیں, اس کے بعد انشاءاللہ اس کی سندی حیثیت پہ بات کریں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا, کہتے ہیں ان ابی ہی, میں نے اپنے والد سے سنا. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے اس بات کو نقل کر رہے, اس بات کی روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وطر کی نماز برحق ہے, وطر کی نماز برحق ہے. برحق کا مطلب ہے کہ حق ہے, ٹھیک ہے. جس نے وطر نہ پڑھے, جو وطر نہ پڑھے وہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ گئے کہ جس نے وطر کی نماز نہیں پڑھی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں امام ابو داؤد نے اسے کمزور سند کے ساتھ لین سند کا مطلب ہوتا ہے, دیکھیں یہاں لکھا ہوا بھی ہے سند لین کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور سند کے ساتھ. امام ابو داؤد کے نزدیک کمزور سند کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے امام ابو داؤد نے, ٹھیک ہے.
اور امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے. امام احمد کے نزدیک اس کا شاہد بھی ہے، اور جو عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مگر وہ ضعیف ہے، مگر وہ حدیث ضعیف ہے. تو شاہد اگر ضعیف ہے تو جس کا وہ شاہد ہوتی ہے وہ تو خود کمزور ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث قوی نہیں ہے. البتہ امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کی سندی حیثیت مان بھی لیں تو اس سے وجوب کے اوپر بات ثابت نہیں ہوتی، وجوب پہ دلالت نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حق کا مطلب وجوب نہیں ہوتا. کسی چیز کا حق اگر ثابت ہو تو وہ واجب نہیں ہوتی چیز، فرض نہیں ہوتی چیز. تو وجوب اپنی جگہ ہے، یعنی اس کا حق اپنی جگہ ہے، لیکن وجوب ایک الگ چیز ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وطر حق ہے، وطر حق ہے. جیسے مسلمانوں کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ مسلمان کے ایک دوسرے پہ حقوق ہے، اسی طریقے سے بیشتر چیزیں اللہ اس کے رسول نے بیان کی. تو یہاں پہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ حق اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے اس کو بیان کیا گیا ہے. البتہ وہ وجوب کے اوپر، واجب ہونے پر دلالت نہیں کرتا ہے. اس سلسلے میں اس بات کو سمجھ لے کہ پیچھے کی دو حدیثیں جو ہم نے پڑھی، ایک میں امداد کا ذکر ہے، دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے ہم نے ویٹ کیا، اللہ کے نبی نکلے نہیں اس ڈر سے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس خوف سے نہیں نکلا کہ تم پہ کئی وتر کی نماز فرض نہ کر دی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام باتیں اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کے درمیان وطر کو واجب نہیں سمجھا جاتا تھا، البتہ اس کو معمولی نماز بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو معمولی نماز بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس کو اہمیت دیتے تھے صحابہ، اور اس کی پابندی بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کیا کرتے تھے. اب دیکھیں وطر کے حق کے سلسلے میں، الوطر حق، حق کے معنی اس سے پہلے بھی کئی مقامات پہ آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں کہ یہ لفظ وجوب پر دلالت نہیں کرتا. فمن لم یوتر فلیس منا، جس نے وطر نہ پڑھی وہ اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. بعض نے اس سے وطر کے واجب ہونے پر استدلال کیا ہے، بعض لوگوں نے اسی جملے سے وطر کے واجب ہونے پر استدلال کیا ہے، مگر یہ حدیث سندن ضعیف ہے، یہ حدیث سندن ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں ابو المنیب عبداللہ بن عبداللہ عتقی متکلم فی ہے. اس کی سند کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام ابو منیب ہے، عبید اللہ بن عبداللہ عتقی متکلم فی ہے. یہ شخص جو ہے متکلم فی ہے. امام بخاری اور امام نسائی رحمہ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، بلکہ امام ابن معین رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ روایت موقوف ہے. موقوف کا مطلب یہ ہوتا ہے، موقوف کس حدیث کو کہتے، کوئی بتا سکتا ہے؟ اس سے پہلے میں نے بتایا کئی بار. موقوف جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جاتی. موقوف کا مطلب ہوگا کہ صحابی پہ جا کے سٹاپ ہو جائے سند. جی، یعنی اصل وہ قول کس کا ہے؟ صحابی کا ہوا. اصل وہ قول صحابی کا ہوا یا وہ فعل صحابی کا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند نہیں پہنچی. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ، امام نسائی اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں، اور امام ابن معین رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کو موقوف کہہ رہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے ہی نہیں، بلکہ ابو بریدہ، بلکہ کس کا ہے؟ ابن بریدہ، یعنی عبداللہ بن بریدہ نے اپنے عمل، اپنے قول کو ذکر کیا، یعنی ان کا قول ہے، یہ ان کا قول ہے ابو بریدہ کا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مرفوع حدیث کہتے، ابن معین کہتے کہ یہ مرفوع حدیث نہیں ہے، جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ کیونکہ خلیل بن مرہ اور اس کی سند کے سلسلے میں کئی باتیں حلیل نے بیان کی ہے جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے اس سند قوی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ جو بات یہاں بیان کی گئی کہ الحق الوطر حق فمن لم یوتر فلیس منا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان کی ہے اس حدیث کی سند ضعیف ہے. تو معلوم پڑا کہ وطر کیا ہے؟ وطر کون سی نماز ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، سنت موقدہ ہے، نوافل ہے. سنت موقدہ ہے. جی، سنت موقدہ ہے. اور وطر کو چھوڑنا چاہیے، پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے. جی بالکل پڑھنا چاہیے، پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اچھا، دوسری چیز وطر کے سلسلے میں کہ وطر کتنی رکعت پڑھی جا سکتی ہے؟ 3 5 7 13. 1 3 5 7 9.
9 रकात तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वित्र पढ़ना साबित है, बल्कि 11 रकात तक भी बाज़ रिवायतें मिलती है। ठीक है, तो वित्र की नमाज अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, इसकी तादाद 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इस हदीस से वाज़ेह हो गया, इन तीनों हदीसों से वाज़ेह हो गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौक़िफ़ के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ज़माने में वित्र को वाजिब नहीं समझा जाता था। इसके अलावा इसके बाद वाली हदीस देखिए, वन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी ग़ैरिही अला 11 रकअतन युसल्ली अरबअन फला तसअल अन तूलिहिन्ना व हुस्निहिन्ना। पहले हदीस को ला ले नीचे। कहते हैं फला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना सुम्मा युसल्ली अरबअन फला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना सुम्मा युसल्ली सलासन फला क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतनामु क़ब्ला अय अन तूतिरा क़ाल या आयशा इन्ना ऐनैया तनामानी वला यनामु क़ल्बी मुत्तफ़क़ुन अलैह। सही बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर हदीस मौजूद है। मजीद कहते हैं वफ़ी रिवायतिन लहुमा, यानी उन दोनों की रिवायतों के अंदर, यानी बुखारी मुस्लिम में मजीद ये अल्फाज भी हैं, काना युसल्ली मिनल लैली अशरा रकआतिन व यूतिरु बिसजदतिन व यरकाउ रकअतिल फज्र फतिलका सलासा अशरता रकअतन। ठीक है, सही बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीसें यहाँ बयान की गई है। दोनों अल्फाज सही बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। देखिए आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान में 11 रकात से ज्यादा जायद नहीं पढ़ते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान में 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। 1 मिनट वेट कीजिए, ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, माफी चाहूंगा, थोड़ा एक अर्जेंट कॉल आ गया था, इस वजह से आप लोगों को वेट करना पड़ा। देखिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम तरीन हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बयान किया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है कि मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फ़ी रमज़ान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना, देखिए स्टार्टिंग से मैं एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन करता हूँ ताकि बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिए, मैं पूरी हदीस आपके सामने ला लूँ पहले। देखिए आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती है कि मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा यानी होता है नहीं, यानी नहीं, काना यानी मुसलसल किसी अमल को अंजाम देना। ठीक है, यानी जिस काम को अल्लाह के नबी मुसलसल अंजाम देते थे आमतौर पे उसके साथ काना लगाया जाता है। ठीक है, यजीदु
इजाफा करते, यानी नहीं इजाफा करते थे, नहीं ज्यादा पढ़ते थे, ज्यादती नहीं करते थे, फी रमजान, रमजान में, वला फी गैरिही, और ना ही रमजान के अलावा, अला इहदा अशरता रकअतन, 11 रकातों से ज्यादा, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल जो मुसलसल होता था। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर रही है कि रमजान और गैर रमजान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात ही पढ़ते थे। यानी मालूम पड़ रहा है कि रमजान का जो क़याम होता था अल्लाह के नबी का, इसको हम तरावी के नाम से जानते हैं, या आम दिनों में रमजान के अलावा जिसको हम तहज्जुद के नाम से जानते हैं, वो 11 रकात होता था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 11 रकातों की पाबंदी करते थे रमजान और गैर रमजान के अंदर। अब देखें आगे बयान करती है, युसल्ली अरबअन, 4 रकात पढ़ते, फला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, और तुम मत सवाल करो, तुम मत सवाल करो, यानी मत पूछो कि कितनी अच्छी तरीके से, हुस्निहिन्ना यानी अच्छे अंदाज से पढ़ते, इतने अच्छे अंदाज से पढ़ते थे, व तूलिहिन्ना, और कितनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते थे। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, हजरत आयशा क्या बयान कर रही है, क्योंकि नफली नमाज थी, अल्लाह के नबी बेहतरीन अंदाज में पढ़ते और लंबी लंबी नमाज पढ़ते, तूलिहिन्ना, उसके हुस्न और उसकी तवालत के सिलसिले में सवाल मत करो। सुम्मा युसल्ली अरबान, फिर 4 रकात पढ़ते, फला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, तुम सवाल मत करो उसके हुस्न के सिलसिले में और उसके तूल के सिलसिले में, यानी उसकी उसकी खूबी, उसकी खूबसूरती और उसकी तवालत के सिलसिले में तुम सवाल ना करो। सुम्मा युसल्ली सलासन, फिर 3 रकात पढ़ते, यानी 4 और 4 8 और 3 11 रकात पढ़ते। ठीक है। क़ालत आयशा तो रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, हजरत आयशा कहती है कि मैंने अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी, अतनामु क़ब्ला अतनामु क़ब्ला अन तूतिरा, अल्लाह के नबी क्या आप वित्र पढ़ने से पहले सोते हैं? अल्लाह के नबी क्या आप वित्र पढ़ने से पहले सोते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाला या आयशा तू, ए आयशा, इन्ना ऐनैया तनामाने, आयशा यकीनन मेरी आंखें सोती है। अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, यकीनन मेरी आंखें सोती है, वला यनामु क़ल्बी, लेकिन मेरा दिल नहीं सोता है। सही बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मेरी आंखें सोती है लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। मजीद देखे पूरी हदीस पढ़ ले, नीचे की जो एक रिवायत मौजूद है वो भी पढ़ ले, उसके बाद इंशाअल्लाह हम इसकी डिटेल में जाएंगे, इसकी तशरीहात में जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी रिवायत, वफी रिवायतिन लहुमा, और सही बुखारी और मुस्लिम ही की दूसरी रिवायत का जिक्र कर रहे, आई अनहा, अनहा यानी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, ठीक है, काना युसल्ली मिनल लैली अशरा रकआतिन, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सही बुखारी और मुस्लिम की दूसरी रिवायत के मुताबिक कहते हैं कि रात को आप 10 रकातें पढ़ते, रात को आप 10 रकातें पढ़ते, यानी 2-2 रकात करके 10 रकात पढ़ते। ठीक है, 10 रकात पढ़ते। व यूतिरु बिसजदातिन, बिसजदातिन यानी सजदा, यहाँ रकात से मुराद है, सजदे से मुराद क्या है, रकात, यानी 10 रकातें पढ़ते और बाद में एक वित्र यानी 1 रकात वित्र पढ़ते। व यरकाउ रकअतिल फज्र, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, फजर की 2 रकातें पढ़ते, फजर की 2 रकातें पढ़ते। ये सब मिलाकर कुल 13 रकातें होती, यानी 2 रकात सुन्नत फजर की और 11 रकात तहज्जुद, यानी 10 रकात अल्लाह के नबी अलग अलग पढ़ते और 1 रकात वित्र पढ़ लेते, या 8 रकात तहज्जुद पढ़ते और 3 रकात वित्र पढ़ लेते। तो इस तरीके से मुकम्मल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, 11 रकात नमाज रमजान और गैर रमजान में पढ़ते। अब देखें इस हदीस को अगर हम फिर से स्टार्टिंग से देखें तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पहला उसूल हमें बता रही है कि रमजान और गैर रमजान में मुसलसल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते। अब यहाँ एक बात समझ ले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत या मसनून तरीका जो अल्लाह के नबी से साबित है ऑथेंटिक हदीसों से, वो यही है कि 11 रकात वित्र यानी 11 रकात नमाज जिसको हम तहज्जुद कहते हैं या तरावी कहते हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अब सवाल ये है कि इससे ज्यादा पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता, तो जवाब ये है कि इससे ज्यादा अगर कोई पढ़ता है
تو یہ کہا جائے گا کہ 11 رکعت سنت ہے، اس کے علاوہ جو زیادہ پڑھ رہا ہے وہ نفل ہے. وہ نفل کے طور پہ اگر کوئی زیادہ پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، بعض اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے. البتہ مسنون اور سنت طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ اللہ کے نبی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اگر کوئی 11 رکعت ہی پہ زندگی بھر اکتفا کرے تو بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ بہتر اور افضل ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عین اتباع کر رہا ہے، عین سنت کے مطابق معاملے کو انجام دے رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا معلوم پڑ گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت پڑھتے. بظاہر یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ چار رکعت پڑھتے، لیکن چار رکعت نہیں پڑھتے بلکہ دو رکعت پڑھتے. دیکھیں یصلی اربعن کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، یعنی دو کر کے دو رکعت پڑھتے پھر سلام پھینک دیتے، 2 رکعت پڑھتے پھر سلام پھینک دیتے، اور پہلی جو 2 رکعت پڑھتے سلام پھینکتے تو اس کے بعد فوراً کھڑے ہو جاتے، فوراً نماز دوسری تیسری اور چوتھی پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے. جب 4 رکعت پڑھ لیتے یعنی دو رکعت کا سلام ہو گیا، 4 رکعت کا سلام ہو گیا، جب 4 رکعت پڑھ لیتے تو تھوڑی دیر کا وقفہ کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ ہے کہ یہ بات تو حدیث میں نہیں ہے. بظاہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس حدیث میں تو یہ بات نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ پیچھے ہم نے حدیث پڑھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں اور آپ کو آرڈر دیا کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، کہ رات اور دن کی نمازیں کیسی ہیں، 2 رکعتیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی زبان سے کچھ اور کہے اور عملی طور پہ کچھ اور کہے، بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی نے 2 رکعت کی نماز پڑھی، البتہ 4 رکعت کے بعد اللہ کے نبی تھوڑی دیر بیٹھے. اسی وقفے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ 4 رکعت اللہ کے نبی نے پڑھی اور اس کے حسن اور اس کے طول کے سلسلے میں مجھ سے مت پوچھو، یعنی اتنے بہترین انداز میں پڑھی کہ کیا اس کا حسن ہے، کیا اس کی طوالت ہے، میں کیا تمہارے سامنے بیان کروں. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بہترین جملے کے ساتھ اس کو بیان کر رہی ہے کہ اس کے حسن اور اس کی طوالت کے سلسلے میں مجھ سے مت پوچھو، یعنی مطلب یہ ہے کہ بہت اچھے انداز سے پڑھی. تو یعنی 2 رکعت پڑھی پھر سلام پھینک دیا، 2 رکعت پڑھی اور پھر سلام پھینک کے تھوڑی دیر بیٹھ گئے، یعنی 4 رکعت کے بعد اللہ کے نبی وقفہ کرتے تھے، ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ جی شیخ. تو اب 4 رکعت کا ایک وقفہ ہو گیا اور دوسری 4 رکعت کا ایک وقفہ ہو گیا، تو 2 کر کے کتنی رکعت ہو گئی؟ 8 رکعت. جی 8 رکعت نماز ہو گئی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یصلی ثلاثن، یصلی ثم یصلی ثلاثن. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے ثم یصلی ثلاثن، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نماز پڑھتے، پھر 3 رکعت نماز پڑھتے. یہ 3 رکعت کیا ہوتی؟ جی کیا ہوتی ہے 3 رکعت؟ کون سی نماز ہوتی؟ وتر کی. وتر کی نماز. تو 8 اور 3 کتنی ہو گئی؟ 11. 11 کا یعنی 11 ہو گئی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں حضرت عائشہ ایک اور سوال کر رہی ہے. قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قلت، میں نے کہا، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا، یعنی حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اتنامو، کیا آپ سوتے ہیں، قبل، پہلے، ان توتر، وتر پڑھنے سے، یعنی آپ وتر پڑھنے سے پہلے کیا سوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ وتر پڑھنے سے پہلے سوتے ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وتر پڑھنے سے پہلے لیٹ جایا کرتے تھے، آنکھ بند کر لیتے تھے، اور بعض دفعہ آپ کی آنکھ لگ جاتی تھی، آپ کی آنکھ لگ بھی جاتی تھی. لیکن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، یہ بات سمجھ لے. یہاں پہ اس حدیث کو پہلے پڑھے پھر میں اس مزید واضح کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ یا عائشہ تو، قال یا عائشہ تو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، ان عینی تنامان، کہ میری آنکھیں سو جاتی ہے، میری آنکھیں سو جاتی ہے، ولا ینام قلبی، لیکن میرا دل نہیں سوتا، میرا دل جاگتا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سو بھی جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوتے رہتا کہ میرے جسم کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اس کے برعکس ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے کہ اگر ہم سو جائے تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کی کیفیت کیا ہے یا ہمارے جسم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا. تو معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوتی تھی لیکن دل جاگتا تھا، یعنی اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا تھا کہ جسم کی کیفیت کیا ہے.
اب یہاں پہ ایک اصول سمجھ لے, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو بھی جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا, اللہ کے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. لیکن کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی یہاں کہہ گئے خود کی میری آنکھیں بند ہوتی تھی لیکن دل جاگتا تھا. تو یہاں پہ حضرت عائشہ کے پوچھنے کا مطلب وہی تھا کہ اللہ کے نبی آپ سو جاتے ہیں وطر پڑھنے سے پہلے, بعض اوقات میں نے دیکھی ہے کہ آپ سو جاتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا مناسب ہے؟ اللہ کے نبی نے اس لیے واضح کر دیا کہ میری آنکھیں سوتی ہے لیکن میرا دل نہیں سوتا. اس کا مطلب ہے کہ امت کے دوسرے لوگوں کے لیے, یعنی ہمارے اور آپ کے لیے, امتیوں کے لیے یہ معاملہ ہے کہ اگر ہم سو جائے تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا, ہمیں وضو بنانا پڑے گا, ہمیں وضو بنانا پڑے گا, کیونکہ ہمارا دل بھی سوتا ہے, ہماری آنکھیں بھی سوتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ. کوئی سوال ہے کسی کا یہاں تک کہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے, یہ پہلی حدیث ہے, اس کے بعد دوسری حدیث صحیح بخاری مسلم کی انشاءاللہ پڑھیں گے. پہلے بتائیے یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے جلدی سے. تراویح سے ریلیٹڈ سوال ہے. ہاں کیا سوال ہے تراویح سے ریلیٹڈ؟ آواز آپ کی کٹ گئی ہے سہیل خان صاحب. لوگ بولتے ہیں کہ 11 رکعت ہے تو سعودی میں 20 رکعت کی ہوتی ہے. دیکھیں سب سے پہلی چیز, دیکھیں سعودی جیسا بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت دیکھیے سنیے, تو سعودی آپ کی آواز پہلے تو بہت کٹ رہی ہے, اس کے باوجود میں جہاں تک میں سمجھا ہوں تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اگر تم 11 رکعت سنت کہتے ہو تو سعودی میں کیوں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لے کہ سعودی ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. سب سے پہلا جواب اس کا کیا ہے کہ سعودی ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. اگر سعودی میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو کتاب و سنت سے خلاف ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ کتاب و سنت کا یہ عمل ہے, سعودی کا کیا عمل ہے ہمیں نہیں معلوم. تو سعودی ہمارے لیے دلیل نہیں, پہلی چیز. اور دوسری چیز, جو لوگ کہتے ہیں کہ 11 رکعت یہاں تم سنت کہتے ہو تو سعودی میں کیوں ہوتی ہے, تو اس کا جواب یہ بھی ہے کہ سعودی میں جو تراویح کی نماز ہوتی ہے, وہ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے, اور سال بھر وہاں رفعین ہوتا ہے, وہاں آمین ہوتا ہے, وہاں اول وقت میں نمازیں ہوتی ہے, وہاں دوسری اہم ترین سنتوں کو اپلائی کیا جاتا ہے. اگر ہم کو سعودی کے حساب سے ہی چلنا ہے تو بقیہ چیزیں ہم کیوں نہیں اپناتے, بقیہ چیزوں کو ہم دلیل کیوں نہیں مانتے سعودی کے طور پہ؟ صرف اپنے مطلب کی چیز ہم لے لیتے ہیں اور دوسری چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ مناسب بات نہیں ہے. تیسری چیز, سعودی کے اندر جو اصول ہے وہ 10 رکعت ایک امام پڑھاتا ہے اور 10 رکعت ایک دوسرا امام پڑھاتا ہے, یعنی ایک امام 10 رکعت پڑھ کے چلا جاتا ہے اور دوسرا امام آتا ہے وہ 10 رکعت پڑھاتے ہیں. تو یہ ایک اصول انہوں نے بنایا ہوا ہے تاکہ مختلف دنیا کے لوگ جو جمع ہوتے ہیں وہ اپنی الگ الگ جماعت نہ بنائے بلکہ ایک ہی جماعت کے ساتھ تمام لوگ نماز پڑھ لے. اب جن کو 11 رکعت پڑھنی ہوتی ہے وہ ایک امام کے پیچھے 10 رکعت پڑھتے ہیں, اپنی الگ سے وتر پڑھتے ہیں 1 رکعت اور چلے جاتے ہیں, ان کی 11 رکعت ہو جاتی ہے. دوسرا امام آتا ہے وہ اپنی 10 پڑھاتا ہے اور وہ وتر پڑھا کے لوگوں کو فارغ کر دیتا. تو جن کو 20 پڑھنا ہوتا ہے وہ 20 پڑھ لیتے, جن کو 11 پڑھنا ہے وہ 11 پڑھ لیتے. البتہ سعودی دلیل نہیں ہے, سب سے پہلی بات. سمجھ میں آئی بات؟ جی شیخ, جزاک اللہ خیر. تو معلوم کیا پڑا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی 11 رکعت پڑھتے تھے رمضان اور 11 رمضان میں. اس حدیث کو مختصر طور پہ پڑھ لے کیونکہ وقت ختم ہونے والا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ کان یصلی من اللیل 10 رکعات, اللہ کے نبی 10 رکعتیں پڑھتے, اللہ کے نبی 10 رکعتیں پڑھتے. ویوتر بسجدۃ, پھر ایک رکعت کے ذریعے ان کو طاق کر دیتے, یعنی اور وتر ایک وتر پڑھتے اور ان کو طاق کر دیتے. وَيَرْكَعُ رَكَعَاتِ الْفَجْرِ, اور پھر 2 رکعت سنت پڑھتے. وَتِلْكَ 13 رَكْعَةً, اور اس طریقے سے یہ کتنی رکعت ہوتی؟ کل 13 رکعتیں ہو جاتی. تو معلوم کیا پڑ رہا ہے یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت یعنی فجر کی سنت کا بھی تذکرہ بیان فرمایا, جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فجر کی سنت ملا کے 13 رکعت ہوتی تھی, البتہ اس کے علاوہ 11 رکعت ہی ہوتی تھی. بات سمجھ میں آئی؟ وقت ختم ہونے پہ ہے. جی شیخ, جی شیخ. جزاک اللہ خیر. وقت ختم ہونے پہ ہے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آپ سب کے علم و عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے, دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے, آمین. اختتام مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مجھے سوال پوچھنا تھا. اچھا ٹھیک ہے, ابھی اگر